بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی کا آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعائے اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. عزیزان گرامی کا آج سے ہم جس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں بڑا اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے. وہ ہے فضیلت علم حاصل کرنا، علم کی فضیلت، طالب علم کی فضیلت، عالم کی فضیلت. اور اسی ضمن میں گفتگو ہوگی ہماری بغیر علم کے فتوے دینے، یعنی ہر شخص کا مفتی بن جانا. ان ساری چیزوں کو ہم کوشش کریں گے سلسلہ بسلسلہ اس پر ہم گفتگو کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن گرامی کر قرآن کریم کے اندر متعدد آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان فرمائی، صاحب علم کی فضیلت بیان فرمائی اور ان کے درجات بھی بیان فرمائے. پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے، علم حاصل کرنے والے ان طلباء کا ذکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، یعنی دین کی تعلیم دینے والا، معلم، استاد، علم عطا کرنے والا. اب ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ آیا جو صاحب علم ہے اور جو صاحب علم نہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آج چونکہ ایک عجیب سا زمانہ ہے، ہر شخص جو 2 سطروں کی اردو کی کتاب بھی پڑھ لیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں عالم ہوں. اردو کی کتاب پڑھ لینے والا وہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، اور پھر اس کے بعد 2-4 لفظ بھی رٹ لیتا ہے اور نقابت کی صورت میں، خطابت کی صورت میں، لیکچر کی صورت میں اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اس کے اندر ایک رونق پیدا ہوتی ہے، تکبر، غرور، جو اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. وہ پھر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے کسی سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو سب کچھ آتا ہے، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، میں ہی سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. یہ وہ چیز ہے
جس نے گمراہی کے راستے کھولے ہیں۔ بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا اس چیز نے کہ جب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں۔ قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا قل، اے معبود صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 23 ہے، اور اس میں رب کریم ارشاد فرماتے کہ معبود آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور وہ لوگ جو صاحب علم نہیں ہیں، وہ جو علم جانتے ہیں اور وہ جو علم نہیں جانتے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ ہے جو علم رکھتا ہے اور ایک وہ ہے جو علم نہیں رکھتا ہے، پھر یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو لوگ ایسے ہیں کہ جو علم نہ رکھنے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم عالم سے بھی بڑے ہیں، ہمارا مرتبہ عالم سے بھی بڑا ہے، ہم ان سے بھی اونچے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے فتنوں کے دروازے کھولے ہیں، جس نے فتنوں کے دروازے کھولے۔ ہر شخص اٹھا اور اس نے ایک نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ میں ہی بڑا عالم ہوں، میں ہی سب سے بڑا علم رکھنے والا ہوں، جبکہ رب کریم قرآن کریم میں دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ رب کریم فرماتا ہے کہ اگر تم کسی بارے میں نہیں جانتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سے پوچھو جو جانتا ہے، اس سے پوچھو جو جانتا ہے، جو صاحب علم ہے اس سے پوچھو۔ اب علم کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، علم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا، اس کے حقائق، اس کے معارف کو جاننا علم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب دین ہے، دین کا عالم وہ کہلائے گا جو دینی معاملات کو جانتا ہو، ان کے حقائق سے آگاہ ہو، ان کے معارف سے آگاہ ہو اور ان کی گہرائی سے آگاہ ہو۔ اگر وہ یہ چیزیں نہیں جانتا ہے تو پھر وہ عالم نہیں کہلا سکتا ہے، وہ پھر عالم نہیں کہلا سکتا ہے۔ صرف نماز کے مسئلے جان لینا یا روزے کے مسئلے جان لینا یا تھوڑے بہتے معاشرتی مسئلے جان لینا یا اس پر گفتگو کر لینا، اس کا نام عالم نہیں ہے، اس کا نام عالم نہیں ہے۔ عالم اور چیز ہوتا ہے، کسی ایک مسئلے کو جان لینا اور چیز ہوتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم کا مقام کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص عابد ہو، زاہد ہو، روزہ دار ہو، وہ ساری رات عبادت کرے، ساری رات عبادت کرے، دوسری طرف ایک عالم ہو اور وہ بستر پر سویا رہے، اس دوران وہ ایک بھی مسئلہ حل کر دیں تو فرماتے ہیں کہ اس عالم کا سونا اس زاہد عابد کے ساری رات جاگنے سے بہتر ہے، جاگنے سے بہتر ہے۔ اب یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، یہ کسی عالم کا فتویٰ تو ہے نہیں نا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے یا ہم اس کو رد کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں جاننا چاہیے علم کے بارے میں، عالم کے بارے میں، طالب علم کے بارے میں، اور پھر عام آدمی جو عام مسلمان ہے وہ بھی قابل قدر ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو عالم ہے اور جو غیر عالم ہے دونوں برابر ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام کے مختلف اقوال ملتے ہیں، ہمیں ارشادات ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 70 سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ 70 سال کی عبادت اونچی بول دینا، عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔
وہ شخص جو ایک مسئلہ جان لیتا ہے اس کی یہ شان ہے، اور جو عالم دین ہو جو جملہ دینی مسائل کو جانتا ہو تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، یہ تھوڑا سا ہمیں اندازہ کرنا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے طالب علم بننا ہے، ہمیں سیکھنے والا بننا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بننا ہے کہ ہمیں ایک آدھا مسئلہ تو آتا ہے پھر اس کے بعد ہم بہت بڑے عالم ہو گئے۔ اور پھر آج کل علم کی ایک اور دلیل ہے، جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی گوگل۔ کیا ہے؟ پوچھی تو بولے نا، گوگل ہے، گوگل، نیٹ کے اوپر سرچ کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جی نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے، ہم نے گوگل پہ سرچ مارا، مسئلہ لکھا تو فلاں مسئلہ سامنے آ گیا، اس لیے ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب والا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی فلانی جو ایپ ہے وہ متعارف ہو گئی ہے گوگل کے اوپر، فلانی ایپ متعارف ہو گئی، فلانی متعارف ہو گئی، لہٰذا اب مولویوں کی روزی روٹی بند ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھ کو بولے نا، مولویوں کی روزی روٹی بند ہو گئی۔ دیکھیے کسی بھی شخص کی جو روزی روٹی ہوتی ہے نا وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ کسی انسان کے ذمہ کسی انسان کی روزی نہیں ہے۔ رزق سب کو دینے والا اللہ ہے۔ آپ کروڑوں ایپس بنا لیں، کروڑوں ایپس، بے شمار ایپس موجود ہیں نا نیٹ کے اوپر، گوگل کے اوپر آپ سرچ کرتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ ان ایپس میں سے بھی صحیح مسئلہ جاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درایت، ٹھیک ہے نا جی۔ تھوڑی مشکل باتیں ہوں گی، میں کوشش کروں گا ان کو آسان کر کے بیان کروں تاکہ آپ سارے دوست اس کو سمجھ سکیں۔ ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت۔ روایت اسے کہتے ہیں کہ حدیث ایک لکھی ہوئی ہے، وہ کسی نے آگے بیان کر دی، آگے بیان کر دی۔ درایت اسے کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جو مسئلہ ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ قاری صاحب کو بولیں اس کی آواز ٹھیک کریں، اس کی آواز نہیں ٹھیک ہے۔ یہ قاری صاحب کو اندر بھیجیں ذرا، اس کی آواز ٹھیک کریں، اسپیکر کی آواز نہیں ٹھیک ہے، اس کی آواز قاری صاحب سیٹ کریں، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو کسی بھی روایت کو سمجھنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، کوئی روایت آپ کے سامنے آ جاتی ہے، حدیث آپ کے سامنے آ جاتی ہے، پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ جاننا ضروری۔ پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ حدیث روایت کرنے والا کون ہے، روایت کرنے والا کون ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے من گھڑت بات بنا کر اپنی طرف سے لکھ دی ہو اور کسی بھی کتاب کے اندر شامل کر دی ہو، اور آپ اس کتاب کو اٹھاتے لوگوں کو دکھاتے پھرتے وہ جی اس کتاب میں لکھا ہے، وہ جی گوگل 360 والی ایپ میں لکھا ہے جی، وہ فلانی ایپ میں لکھا ہے جی، وہ فلانی کتاب میں لکھا ہے جی۔ ارے بھائی لکھا تو ہے نا، پہلے اس کی تحقیق تو کرو نا کہ وہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، لکھنے والا کون ہے، راوی کون ہے اس کا، اور اس حدیث کا مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ کچھ روایات وہ ہیں جو پہلے بیان ہوئی لیکن بعد کے اندر ان کو منسوخ کر دیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اس کو منسوخ فرما دیا اپنے حکم کو۔ تو اب اس کو کون سمجھے گا؟ اب ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا ہے نا، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب بغیر علم کے جب کوئی شخص دعوے کرنے لگے اور فتوے دینے لگے تو پھر الامان والحفیظ وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کسی صاحب علم کی صحبت میں رہیں، صاحب علم کی صحبت میں رہیں اور پھر اس کے بعد علم حاصل کریں۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، بڑی طویل حدیث ہے، میں مفہوماً اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی مثال اس طرح ہے جس طرح بارش برستی ہے، بارش برستی ہے، بارش کے سامنے 3 قسم کی زمینیں آتی ہیں، یہ حدیث کے اندر ہے جو میں اس کا مفہوم عرض کرتا۔ نمبر 1، ایک زمین وہ ہوتی ہے جس کے اوپر بارش برستی ہے، وہ زمین زرخیز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ زرخیز ہوتی ہے، سخت نہیں ہوتی، معتدل ہوتی ہے، کلر شور سے پاک ہوتی ہے۔ وہ پانی کو، بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جمع کرتی ہے، خود بھی اس بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور پھر اس پانی کو جس سے اس نے جذب کیا تھا اپنے سینے میں لے کر پھر پودے اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، گندم اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، وہ خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور آگے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری زمین وہ ہوتی ہے جو نشیب میں ہوتی ہے، یعنی اونچائی میں نہیں ہوتی، نشیب کہتے ہیں نیچے والی جگہ کو، نشیب میں ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، مگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے، جمع کر لیتی ہے، جذب نہیں جمع کر لیتی ہے۔ وہ زرخیز مٹی پانی کو جذب کر لیتی ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ دوسری وہ جو نشیب میں ہے، سخت ہے، اس تالاب کی طرح جو اپنے اندر پانی کو جمع کر لیتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح اپنے اندر پانی کو جمع کر لیتی ہے۔ دوسرے تو اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں مگر خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی ہے، چونکہ وہ سخت ہوتی ہے، اس سے پودے نہیں اگتے ہیں، اس سے پھل نہیں اگتے ہیں، اس سے کھیتی نہیں اگتی ہے اس کے اندر سے۔ زرخیز زمین اور اس کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ زرخیز زمین کے سینے سے پودے پھوٹ پڑتے ہیں، پھل اگتے ہیں، گندم اگتی ہے، لہذا اس سے ہر قسم کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس سے صرف دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر خود یہ فائدے سے محروم رہتی ہے، فائدے سے محروم رہتی ہے۔ اب تیسری بات، سب آواز نہیں ٹھیک ہے اس کی، یہ چیک کریں کیا مسئلہ۔ تیسری بات، تیسری وہ زمین ہوتی ہے جو چٹیا میدان کی طرح یا گنبد کی طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر بارش اس کے اوپر بھی برستی ہے مگر ہوتا کیا ہے، اس کے اوپر ایک قطرہ بھی نہیں رکتا ہے، سارے کے سارے بہہ کر نیچے چلے جاتے ہیں، نیچے بہہ کر چلے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک گنبد ہو گول، مثلا یہ ہمارا اوپر گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بارش برسے گی، نیچے چھت پر تو کچھ رک جاتی ہے نا، مگر گنبد کے اوپر نہیں ٹھہرتی چونکہ یہ گول ہے۔ آپ اس کے اوپر اخروٹ پھینکیں، کوئی چیز پھینکیں، ٹوٹ کر نیچے تو گر جائے گا مگر اس کے اوپر رکے گا نہیں۔ یہ تیسری زمین ہے۔ اب فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے متعلق شارحین محدثین کرام فرماتے ہیں اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، فائدہ کیا حاصل، کتنے فوائد حاصل ہوئے اس حدیث سے؟ فرماتے ہیں پہلی مثال ہے اس شخص کی طرح کہ جس نے علم حاصل کیا، خود بھی اس پر عمل کیا اور اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر اس علم کو محفوظ کر لیا۔ جب اس علم کو محفوظ کر لیا، ایک تو خود فائدہ حاصل کیا اور پھر دوسروں کو بھی اس علم سے فائدہ پہنچایا، دوسرے اس شخص کی مثال ہے جس نے جو پیغام میری طرف سے پہنچا، اس نے روایت تو لے لی، اس نے بات تو لے لی، علم کی بات اس نے لے لی، اس نے خود عمل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اگرچہ روایت اس نے آگے پہنچا دی۔ یہ اس نشیبی سخت زمین کی طرح ہے کہ جس نے پانی تو لیا، خود فائدہ نہ اٹھا سکی مگر دوسرے فائدہ لے گئے۔ اور تیسری مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ جو نہ خود علم حاصل کر سکے اور نہ دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچا۔ کتنے احسن انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
علم کے بارے میں بڑی وضاحت سے فرما دیا۔ اب ہم نے سوچنا کہ علم کیا ہے۔ جو لوگ آج کے دور میں خاص کر چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر نوجوان کے پاس موبائل موجود ہوتا ہے، اس میں فیس بک بھی استعمال کر رہے ہیں، اس میں گوگل بھی استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں یوٹیوب بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے سامنے ایک چیز آئی، پہلے تو آپ یہ تحقیق کریں کہ جس شخص نے یہ بات لکھی ہے آیا وہ صاحب علم ہے یا نہیں۔ صاحب علم، غور سے سن لیجیے گا، صاحب علم ہے یا نہیں۔ اب صاحب علم ہے تو دوسری بات یہ تحقیق کرنی ہے آیا یہ عقیدے کا بھی درست بندہ ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بدعقیدہ ہو، اس کا گستاخانہ عقیدہ ہو، کوئی ایسی بات حدیث کی آڑ میں، قرآن کی آیت کی آڑ میں۔ آپ کو تو علم نہیں ہے نا، آپ نے صرف کاپی کرنی ہے وہاں سے، آپ نے صرف اس کو سننا ہے یا پڑھنا ہے یا دیکھنا ہے۔ اب اس کی بھی تو تحقیق کرنا ضروری ہے نا، کیا اس نے یہ بات صحیح لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے ادھر سے کاپی کی ادھر سے کاپی کی، آگے ہم بڑے مفتی بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے مفتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بحث کرنا فضول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں سے بحث کرنا فضول ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جاہل سے آپ کبھی جیت، اونچی تو بولے نا، جاہل سے کبھی آپ جیت نہیں سکتے، اس لیے کہ جاہل جو جہالت کی وجہ سے بحث کر رہا ہے وہ سیکھنے کے لیے بحث نہیں کر رہا ہے، وہ سیکھنے کے لیے سوال نہیں کر رہا ہے، وہ صرف اپنی جہالت دکھا رہا ہے۔ ہاں البتہ دو صاحب علم جب گفتگو کرتے ہیں آپس کے اندر کسی بھی معاملے کے اندر تو ان دونوں کا مقصد سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے، سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہوتا ہے جو سوال اس بنیاد پر نہیں کرتا کہ وہ کوئی اعتراض کر رہا ہے، بلکہ وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ اب جب وہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ صاحب علم جب اس کو بات واضح کر دیتا ہے تو اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر وہ اس پر بحث نہیں کرتا ہے۔ اگلی بات، اب ہم نے ایک چیز لے لی، مثلا سوشل میڈیا کے اوپر لے لیں، قادیانیوں نے بے شمار ویب سائٹیں بنائی ہوئی ہیں۔ میں قادیانیوں کی مثال لے لیتا ہوں۔ اب لوگ ایک بات کرتے ہیں جی وہ قادیانی بھی تو منارٹی ہیں جی، ان کو بھی تو اقلیت کے حقوق ملنے چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہاں ملنے چاہیے، اسلام دیتا ہے حقوق، اسلام تو سب کے حقوق دیتا ہے۔ پہلے قادیانی اپنے آپ کو تسلیم تو کر لینا کہ وہ کافر ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، وہ کافر ہیں، آئین پاکستان نے کافر قرار دیا، علماء اسلام نے انہیں کافر قرار دے دیا۔ ان کو حقوق کس وجہ سے علماء خلاف ہیں کہ اقلیت کے حقوق بھی ان کو نہیں دیے جا سکتے۔ قادیانی خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں، مسلمانوں کا بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح عبادت گاہیں بنا لیتے ہیں، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج قادیانی اپنے آپ کو تسلیم کر لیں کہ ہم کافر ہیں، میں ان کے حق میں بات کروں گا، میں اٹھاؤں گا آواز ان کے حق میں کہ ان کو اقلیت کا حق دیا جائے، لیکن جب تک یہ اپنے آپ کو کافر تسلیم نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ان کا اقلیت کا حق بھی، اونچی بولے نا، اقلیت کا حق بھی نہیں ہے۔ عام کافر اور قادیانی کافر میں فرق یہ ہے، عام کافر کھلا کافر ہے، یہ چھپا ہوا مرتد کافر ہے، زندیق کافر ہے۔ اس وجہ سے جب تک یہ اپنے آپ کو کافر تسلیم نہیں کرتا ہے تب تک اس کا حق اقلیت کا، اونچی بولے نا، نہیں آئے گے۔ یہ دھوکہ بھی تھوڑا سا سمجھ۔ اب انہوں نے بے شمار ویب سائٹیں بنائی ہوئی، بے شمار، اس میں مسلم شریف بھی ڈالی ہوئی ہے، بخاری شریف بھی ڈالی ہوئی ہے، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، یہ ساری انہوں نے، سنن ابن ماجہ وہ بھی ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے لکھی ہوئی تفاسیر، کچھ علماء اہل سنت کی، ہمارے علماء اہل سنت کی بھی تفاسیر انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، کچھ علماء دیوبند کی تفاسیر بھی ڈالی ہوئی ہیں، بے شمار دیگر تفاسیر بھی انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں۔ اب کیا کیا ہے انہوں نے، حرکت کیا کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا۔ میں ایک ویب سائٹ کو دیکھ رہا تھا، 360 کے نام سے ایک بڑی مشہور ہوئی ویب سائٹ، انہوں نے حرکت کیا کی ہے، انہوں نے حرکت کیا کی ہے، جو حدیث کی کتاب میں الفاظ نہیں تھے، سن لیجئے گا غور سے، روایت وہی،
راوی وہی، مگر آگے جو حدیث کے الفاظ تھے وہ اپنی طرف سے ڈال دیے، حدیث کے الفاظ بدل دیے۔ تفسیر مثلا تبیان القرآن لے لیجیے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ میرے استاد بھائی ہیں، میرے سے بڑے تھے، بزرگ تھے، سینئر تھے، علامہ تام بدیالوی رحمۃ اللہ سے، انہوں نے پہلے زمانے میں پڑھا تھا، شروع کے شاگردوں میں، ہم نے بعد میں پڑھا، میری قربت میں ان کی ملاقاتیں رہیں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جب انہوں نے تفسیر تبیان القرآن کے پہلے صفحات لکھے تھے تو سب سے پہلے اس فقیر کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ دارالعلوم نعیمیہ میں مجھے انہوں نے بلایا باقاعدہ، چونکہ وہ جانتے تھے کہ استادوں کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے بلایا اور وہ مجھے پیار سے کہتے تھے چشتی، چشتی تھا نا، میں سلسلہ چشتی تو چشتی کہتے تھے مجھے، چست بھی ہے اور تیز بھی ہے، تو مجھے کہتے تھے چشتی۔ تو مجھے بلایا، کہنے لگے ادھر آؤ، میں قریب گیا، دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح بڑا ان کا دفتر بن دارالعلوم نعیمیہ میں، مجھے وہ اوراق دکھا، کہنے لگے میں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ میں نے کہا جی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، کہا دیکھو اس کو، اس کا اسلوب ٹھیک ہے، اس کا انداز ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، میں نے پڑھا تو میں نے کہا جی آپ تو استاد ہیں نا، علماء کے استاد ہیں، تو ہم سے کیا نہیں، کہنے لگے آپ استادوں کے شاگرد ہو تو بہتر اس میں جو بھی اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے وہ بتائیں آپ۔ اب وہ تفسیر تبیان القرآن میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے اہل سنت کے عالم دین ہے، مگر انہوں نے کیا کیا، وہ تفسیر بھی ڈالی، اس کے اندر تفسیر آیت کی کرتے ہوئے آگے جا کر جو انہوں نے خیانتیں کی ہیں، وہ عبارتیں جو اصل تفسیر میں ہیں وہ نکال دی ہیں، اپنی طرف سے ڈال دی ہیں، اپنی طرف سے ڈال دی ہیں۔ اب 360 کی ایپ پر ناز کرنے والوں، گوگل پر ناز کرنے والوں، بتاؤ پھر اس گمراہی سے بچو گے تو کیسے بچو گے؟ بچو گے تو کیسے بچو گے؟ شکر ادا کرو علماء اہل سنت کا کہ جو دن رات اپنا وقت دے کر بھی بے لوث وہ اس بات کا تحفظ کر رہے ہیں، آپ کے عقائد کا تحفظ کر رہے ہیں، آپ کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو ان گمراہ لوگوں سے بچانا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم عالم سے بہتر ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم عالم سے بہتر ہیں۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ نہیں، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے پیچھے رب کریم نے کیا فرمایا، اس آیت کو اگر مکمل پڑھیں نا، رب کریم نے ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ رب کریم فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ساجد رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، انہیں فکر آخرت رہتی ہے، وہ اور جو ایسا نہیں کرتے، کیا وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں کھڑا ہوا ہے، وہ مسلمان جو اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتا ہے، وہ مسلمان جو آخرت کی فکر رکھتا ہے، وہ مسلمان جو اللہ کی رحمت کی جستجو میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے کہ اسے رب کی رحمت مل جائے، وہ اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ سے رب نے فرمایا ہے، کافر اور مسلمان برابر ہو سکتے ہیں؟ اونچی بولے نا، نہیں ہو سکتے نا۔ اس بات کو تو مان لیتے ہیں نا لوگ، اگلی اسی کی متصل رب نے بیان فرمایا قل هل يستوي الذين، جس طرح ایک کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم اور غیر عالم برابر، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ رب کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے مراتب کا فرق رکھنا چاہیے، درجات کا فرق رکھنا چاہیے۔ ہر بندہ جیسے فواد چودھری جیسے جس کو پتہ ہی نہیں ہے دین ہوتا کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کسے کہتے، دین کی دال سے واقف نہیں ہے، دین کی یا سے یہ بندہ واقف نہیں ہے، دین کی نون سے یہ بندہ واقف نہیں۔ اور یار خدا کے بندے، تو دین کا کام، دین کے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑاتا ہے؟ تو اپنی سیاست کر، جدھر کرتا ہے کر، مگر دین کے معاملات میں ٹانگیں مت اڑا، اس لیے کہ تجھے جب دین کا علم ہی نہیں ہے تو پھر اس کا ٹھیکیدار کیوں بنتا ہے؟ تو اس کا ٹھیکیدار کیوں بنتا ہے؟ ایک لابی ہے مکمل جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر گمراہی اس طرح پھیلا دو کہ یہ علماء کی بات ہی نہ سنیں، علماء کی قدر ہی نہ کریں، علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہ رہے، پھر جس راستے پر ہم ان کو چلا دیں گے اس راستے پر اونچی تو بولے نا چل پڑیں گے، مگر انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے، انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ اب آئیے علم حاصل کرنا، ہم کیوں اس بارے میں سست رہتے ہیں؟ ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، مثلا یہ ہماری مسجد ہے، ٹھیک ہے نا جی، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ مسجد کس لیے تھی؟ بولے اونچی بولے نا،
اللہ کے لیے تو ہے نا، مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن بنی کس لیے تھی؟ اونچی بولے نا جی، نمازوں کے لیے. یہی بات تو میں نے سمجھانی ہے، یہی بات تو میں نے سمجھانی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جعلت لی الارض مسجدا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. پوری روئے زمین کو، اونچی بولے نا، مسجد بنا دیا گیا. مسجد تو ساری زمین ہو گئی نا. آپ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے تھے، پڑھ سکتے ہیں، اب بھی منع نہیں ہے. مسجد کس لیے بنی تھی؟ یہی تو ستم ظریفی ہے نا کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں. اگر مسجد صرف نماز کے لیے بنی تھی تو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں مسجد نبوی کے اندر، مسجد اونچی بولے نا، مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے، سیکھتے تھے. کچھ لوگ تیر اندازی، کچھ لوگ لڑائی کے انداز، وہ سارے مسجد کے اندر ہو رہے ہو تو سیکھ رہے ہیں. اور میں ایک مرتبہ دیکھنے لگی تو آقا کریم علیہ السلام نے مجھے پیچھے بھیج دیا. پھر میں نے عرض کیا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو فرمایا میرے کاندھے پر اپنا سر لکھ لے اور چھپ کر دیکھ لے. میں دیکھتی رہی اس بات کو. مسجد صرف نماز کے لیے تھی نا. یہی تو سازش ہوئی تمہارے خلاف کہ 5 وقت صرف نماز کے لیے مسجد کو کھولنا ہے، باقی اوقات کے اندر مسجد کو تالے لگا دو، مسجد کو بند کر دو. کتنے بڑی ستم ظریفی کی مسلمانوں نے مسجد کے ساتھ. پھر اگلی بات سنیے، اگلی بات سنیے، صفہ کا چبوترا کہاں تھا؟ اونچی بولے نا. اصحاب صفہ، وہ جو 70 صحابہ تھے نا مشہور، یہ کہاں تھا؟ مسجد سے باہر تھا. اونچی بولے نا. یہ میں چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو گہرائی تک لے جاؤں گا. یہ میں نے سلسلہ شروع کیا اور بڑا اہم سلسلہ ہے، ہمیں اس میں بات کرنی چاہیے. کیوں ہماری مساجد سے یہ باتیں بیان نہیں ہوتی؟ اور رٹے رٹائے 12 مہینے کے ہم نے موضوع رکھے ہوئے ہیں اور ہر بندہ 12 تقریریں لے کر جو ہے نا وہ خطیب بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کتنا بڑا ستم ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ، ظلم ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کو عزت نہیں مل رہی ہے. آؤ سنو ذرا. یہ صفہ جو ہے نا، صفہ کا چبوترا مسجد نبوی کے اندر تھا. کہاں تھا؟ آج بھی ہے نا. ٹھیک ہے نا. آپ جاتے ہیں نا ریاض الجنہ کی جو صفحے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ حجرہ ہے آقا کریم علیہ السلام، حجرہ عائشہ صدیقہ، اس طرح حجرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے ساتھ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بھی اونچا بنا ہوا ہے. میں وہاں بیٹھتا رہا ہوں، کئی دن بیٹھا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے وہاں بیٹھ کر. سوالی بن جاؤ در مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے وہاں خاص کر اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے نا، اس کے اس طرف والا جو پلر ہے، میرے مرشد کریم قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کے سجادہ نشین حضرت قبلہ خواجہ کریم بخش مہاروی رحمۃ اللہ. میں نے حضرت سے پوچھا، عرض کہ حضرت یہ فرمائیں کہ وہاں جو جائیں تو میں نے سنا ہے آپ اکثر اصحاب صفہ کے سامنے جو چبوترے کے پلر ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں. اور فرمایا پترے کیا سنو، میں اتھا این واسطے سریکی بولتے تھے نا، میں اتھا این واسطے بہانا سامنے سرکار دا چہرہ اقدس ہے. فرماتے کہ میں وہاں اس لیے بیٹھتا ہوں، سامنے سرکار دو عالم سزم کا چہرہ اقدس پڑتا ہے، اور میں وہاں جب بیٹھتا ہوں تو مجھے وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. یہ اصحاب صفہ کا چبوترا جو تھا نا، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ میں شامل تھے مگر فقراء تھے، مساکین تھے، غرباء تھے. ان کے پاس مال نہ تھا، ان کے پاس دولت نہ تھی، ان کے پاس کچھ نہ تھا. یہ چل کر آئے، یہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تالے نہیں لگوا دیے، مسجد نبوی کو بند نہیں کر دیا. آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ، ان نادار صحابہ کے لیے میری مسجد کے اندر جگہ بنا دو تاکہ صبح بھی علم حاصل کریں، دوپہر بھی حاصل کریں، رات بھی حاصل کریں. ہم ان کو مسجد سے علم دین عطا کریں گے. کیوں جی؟ آپ کی مسجد تو علم کا مرکز تھی نا. کس کا مرکز تھی؟ اونچی بولے نا. علم کا مرکز تھی. آج ہے؟ بولے آج ہے؟ اونچی بولے نا. بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنی مسجد کا بتا دیں. یہ علم کا مرکز ہے. آگے دوسری مسجد دیکھ لیں، تیسری مسجد دیکھ لیں، چوتھی. ہر گلی میں ہم نے مسجد تو بنا لی. بڑے افسوس کی بات ہے، تھوڑا سا اختلاف ہوا برادری کا،
علاقہ اہل علاقہ کا ہم نے مسجد الگ بنا لی، ہم نے مسجد الگ بنا لی، ایک مسجد بھری نہیں، ایک مسجد آباد نہیں کی، ہم نے اس کے مقابلے میں دوسری مسجد بنا ڈالی۔ بتاؤ پھر ان مساجد کو ویران کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کافر ہیں ذمہ دار؟ یہودی ہیں ذمہ دار؟ مساجد کو غیر آباد کرنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم گلی گلی میں مسجد تو بناتے جا رہے ہیں، مگر مسجد کا جو مقصد ہے اسے ہم پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی انانیت کے لیے، اپنے تکبر کے لیے، اپنے غرور کے لیے، اپنی ذاتی مفاد پرستی کے لیے مساجد بنانا تو شروع کر دی، مگر جو مسجد کا مقصد تھا اسے ہم نے فوت کر دیا، اسے ہم نے فوت کر دیا۔ مسجد کا مقصد یہ تھا کہ علم دین کی تعلیم دی جائے۔ دین کی اونچی بولے نا، کیسے ہوتی تھی؟ اب سنیے ایک حدیث پاک، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، معلم انسانیت، معلم کائنات، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بیان دیگر صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے مسجد میں۔ آپ نے دیکھا مسجد میں صحابہ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کتنے حصوں میں؟ یہ نماز کا ٹائم نہیں تھا، یہ بھی سن لیں، کیا نماز کا ٹائم نہیں تھا، مگر صحابہ دو حصوں میں تھے۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، ایک حصہ نوافل پڑھ رہا تھا، نفل عبادت کر رہا تھا، دوسرا حصہ دینی مسائل پر بحث کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ اونچی بولے نا، دینی مسائل پر بحث کر، گفتگو ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام میں دینی مسائل پر ایک بیان کرتے، پھر دوسرا رائے دیتا، پھر تیسرا رائے دیتا، پھر چوتھا رائے دیتا، اس طرح بحث مباحثہ چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، مسجد کے دروازے پر کھڑے رہے، دونوں گروہوں کو دیکھتے رہے کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عابد اور زاہد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت میری امت پر ہے، جس طرح میری فضیلت میری امت پر ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہو، پھر اس حدیث کو دیکھیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد جو تھے نا، زاہد جو عبادت کر رہے تھے، جو نوافل پڑھ رہے تھے، وہ بھی صحابہ تھے، اور جو علمی مذاکرہ کر رہے تھے نا، بحث کر رہے تھے، سوال و جواب ہو رہے تھے، یہ بھی صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے آقا علیہ السلام ان نوافل پڑھنے والوں کو چھوڑتے ہیں اور ان صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں جو علم کی بات کر رہے تھے، جو علم کی۔ آپ کی مسجد کیا تھی؟ علم کا مرکز، اونچی بولے نا، مرکز۔ ڈرے نہیں، سوچیں، فکر کریں کہ اپنی مساجد کو آپ علم کا مرکز بنائیے، اپنی مساجد کے اندر علمی مذاکرے منعقد کیجئے، سوال و جواب کی نشستیں منعقد کیجئے، اپنے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک ان کو بٹھائیے، اپنے بزرگوں کو بٹھائیے، تاکہ ہم میں سے ہر بندہ کم از کم اتنا تو جانتا ہو نا کہ وہ اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکے، اپنے ایمان کا تحفظ کر سکے، نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکے، روزہ صحیح طریقے سے ادا کر سکے، حلال و حرام کی تمیز تو ہو نا اسے، اس کے مسائل تو معلوم ہو، بیوی کے حقوق کیا ہیں یہ مسائل تو اسے معلوم ہو نا، بیٹی کے حقوق کیا ہیں، بیٹے کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے محلے دار کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، گلی کا حق کیا ہے، محلے کا حق کیا ہے، مسجد کا حق کیا ہے۔ کم از کم ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا، ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ ایمان سے کہ میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے ساتھ بٹھاتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں۔ میں یہاں اگر کسی سے بھی سوال کروں کہ بتائیے پڑوسی کے حقوق کیا ہیں اور کتنے ہیں، ایک دو آدمیوں کے علاوہ چھوڑ کے جو علم رکھتے ہوں، باقی سے اگر میں سوال کروں جنرل، کیا آپ میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کر کھڑے ہو کر مجھے بتا سکتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق یہ ہیں؟ بولے، ڈرے نہیں، یہ سوال میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تحقیر کر رہا ہوں، میں صرف فکر دینا چاہتا ہوں۔ ہے کسی کو معلوم؟ بولے نا، نہیں نا معلوم۔ اگر میں کہوں کہ کوئی ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے مجھے بتا دے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ میں کہوں اولاد کے حقوق کیا ہے مجھے بتا دو، کوئی نہیں بتائے گا۔
بیوی کے حقوق کیا ہے؟ میں سوال کروں تو کوئی نہیں بتائے گا. ہاں اگر میں سوال کر لوں کہ انڈیا کے فلاں فلم کے اندر فلاں کس ہیرو کون سا تھا تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر بتائیں گے. ہیں ٹھیک ہے نا. میں پوچھوں کہ فلاں گانے کی دھن کس نے بنائی تو بہت سارے لوگ اٹھ کر بتائیں گے. کتنے بڑی ستم ظریفی ہے. میں کہوں کہ اس ہفتے میں کون کون سا ڈرامہ چلے گا پی ٹی وی پر یا دیگر چینلز پر, کوئی مجھے بتا سکتے؟ بہت سے نوجوان کھڑے ہو جائیں گے فلاں فلاں چلتا ہے جی, بڑا ڈرامہ اچھا ہے. ہمارے بزرگ بھی بڑے شوق سے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ستم ظریفی کیوں؟ یہ ظلم کیوں؟ یہ صرف ہم اپنے ساتھ نہیں کر رہے, اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. ان کو بھی ہم اس دلدل میں دھکیل رہے ہیں جس دلدل میں کفر چاہتا ہے, یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہالت کی دلدل میں دھکیل دو. نہ انہیں اسلام کا معلوم ہو, نہ انہیں علم کے بارے میں معلوم ہو, نہ انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہو, نہ ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہو, نہ بہن بیٹی کے حقوق کا پتہ ہو, نہ عالم کے حقوق کا پتہ ہو, نہ استاد کے حقوق کا پتہ ہو, نہ محلے دار کے حقوق کا پتہ ہو. جب جہالت کے اندھیروں میں اس قوم کو ڈبو دو گے تو پھر جدھر ان کو تم دھکیلو گے یہ ان جانوروں کی طرح جنہیں کچھ علم نہیں ہوتا ہے تمہاری بتائی ہوئی لائن پر چلتے چلے جائیں گے. یہ ہمارے ساتھ ستم ہو رہا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب دیکھیں نا, مثلا یہاں سے میں اکثر نکلتا ہوں, دیکھتا ہوں بھینسیں نکلتی ہیں اپنے گھروں سے, نکلتی ہیں نا جی بھینسیں, منجا نکل دیا نا کہ نہیں نکلتی ہیں؟ ٹولیاں ہیں روزانہ نکل جاتی ہیں, اپنی حویلی سے نکلتی ہیں جہاں انہوں نے چرنا ہوتا ہے, پانی میں جانا ہوتا ہے. میں بڑے حیرانی سے دیکھ رہا ہوتا ہوں ان کو. میرا بیٹا اکثر میں ساتھ ہوتا ہے, بیٹا کو حکیم محمد جواد چشتی, یہ کہتا ہے ابو جی یہ دیکھیں کتنے سلیقے سے جا رہی ہیں. یہ اکثر میرے سے سوال کرتا ہے کتنے طریقے سے یہ دیکھیں جا رہی ہیں, یہ اپنا گھر نہیں بھولتی ہیں, جاتی بھی ہیں اور واپس بھی آتی ہیں, گلیوں سے گزرتے اپنے گھر تک پہنچ جاتی ہیں. گھر تو اپنا یہ بھی نہیں بھولی ہیں, چراگاہ اپنی یہ بھی نہیں بھولی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں اپنی یہ بھی نہیں بھولی ہیں. پھر اس میں اور مجھ میں اور آپ میں فرق کیا رہے گا؟ پھر انسان اور جانور میں بھی فرق کیا رہے گا؟ انسان بھی صرف یہی مقصد زندگی بنا لے, مجھے کھانے کے لیے نکلنا ہے, مجھے صرف روزگار کو تلاش کرنا ہے اور پھر شام کو بھٹک کر واپس گھر میں پلٹ آنا ہے, صرف یہی مقصد زندگی ہے. تو پھر بتائیے ان جانوروں میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور شعور نہیں رکھتا ہے, جانور عقل نہیں رکھتا ہے, جانور کو رب کے ذات کا عرفان نہیں ہے, دین کے بارے میں علم نہیں ہے. انسان کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے, یہ فکر دی ہے, یہ ادراک دیا ہے, یہ فہم دی ہے کہ وہ سوچے کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے, اپنے نبی سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے, ان کو راضی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. آخر میں ایک روایت, پھر اگلا جمعہ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کہ ہم کیوں سوچتے ہو گئے. ایک روایت بڑی اہم روایت ہے اور میں اس کو بار بار خود بھی پڑھتا ہوں, دوستوں کو بھی کہتا ہوں اسے پڑھیے, اور یہاں کافی ساری روایتیں, صرف میں ایک روایت آخر میں یہ سنا دیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جانتے ہیں کتنے جلیل القدر صحابی ہیں؟ یہ وہی صحابی ہیں نا جن کے گھر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے دعوت کے لیے. ان کے بچوں کے ایک نے سر کاٹ دیا بھائی کا, اور دوسرا کودا, اس کو بھی موت آ گئی. آقا نے ان کو زندہ فرما دیا, ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا. پھر اس بکری کے بچے کو جسے وہ پسند کرتے تھے اسے بھی زندہ فرما دیا اللہ کی عطا سے. اب سنیے ذرا, وہی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں مدینۃ المنورہ میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو مصر میں رہتے, شام میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ شام میں. اس وقت مدینہ سے شام تک سفر کرتے ہوئے 1 ماہ تقریباً لگ جاتا تھا. کتنے؟ 1 ماہ لگ جایا کرتا تھا سفر کرتے ہوئے, جاتے ہوئے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے سنا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم جو براہ راست انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. فرماتے ہیں میں وہ ایک حدیث اس صحابی سے سننے کے لیے میں نے فوراً تیاری کی, کہیں ایسا نہ ہو مجھے موت آ جائے اور اس
حدیث سننے سے میں محروم ہو جاؤں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں موت آ جائے اور پھر بھی میں حدیث سننے سے محروم ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا اور 1 مہینے کا سفر طے کرتے کرتے جب میں نے ان کے گھر کے بارے میں معلوم کیا، گلیوں سے گزرتا ہوا جب ان کے دروازے پر دستک دی، میں باہر کھڑا رہا، انہوں نے دروازہ کھولا تو پوچھا گیا کون ہے؟ کسی نے گھر کے اندر سے، کسی بچے نے یا کسی ملازم نے دروازہ کھولا، کون ہے؟ میں نے کہا کہ انہیں جا کر بتائیے، یہ غالباً حضرت عقبہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا انہیں جا کر کہو جابر بن عبداللہ آیا ہے رضی اللہ، صحابی تھے نا، سینئر صحابی تھے، بزرگ صحابی تھے، تمام صحابہ ان کو جانتے تھے، ان کی عزت احترام کرتے تھے۔ تو وہ صحابی جو اندر بیٹھے ہوئے تھے نا، اپنا گھر چھوڑ دیا، مسجد چھوڑ دی، دوڑتے ہوئے باہر آئے، دروازے پر دیکھا حضرت جابر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے سرکار آپ کیسے آئے؟ آپ حکم بھیج دیتے تو میں مدینے آ جاتا۔ حضرت جابر فرمانے لگے سنو، اس سے پہلے کہ حکم پہنچتا مہینہ گزر جاتا، پھر تو آتا مہینہ گزر جاتا، نہ جانے میں مر جاتا یا تجھے موت آ جاتی، میں حدیث سننے سے محروم ہو جاتا۔ میں ایک حدیث سننے، آئیے بیٹھیے۔ فرمایا میں بیٹھنے نہیں آیا۔ کیا اونچی بولے نا؟ فرمایا میں بیٹھنے نہیں آیا، حضور کچھ کھا پی لیجئے۔ فرمایا میرا مدعا، میرا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، مجھے وہ حدیث سنا دیجئے، میں وہ سن کر واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں اے جابر، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مومن دوسرے مومن کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا، اللہ اس کے عیب کو۔ کتنے اہم حدیث، اور ایک حدیث سننے کے لیے حضرت جابر جیسے جلیل القدر صحابی نے 1 ماہ کا سفر طے کیا، پھر واپس لوٹے۔ آج تجھ سے مسجد تک کا سفر طے نہیں ہوتا ہے، آج تجھ سے مدرسے تک کا سفر طے نہیں ہوتا ہے، آج تیرے قدم عالم دین کی طرف نہیں اٹھتے ہیں کہ میں جا کر اس سے علم حاصل کر لوں، اس سے تعلیم حاصل کر لوں۔ کیوں؟ تو پھر مجھے یہی کہنا پڑے گا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، آئے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، چمن لٹتا رہا، چمن اجڑتا رہا، کلیاں مسلتی رہیں، پھول اجڑتے رہے، باغات اجڑتے رہے، چمن ویران ہو گیا، مگر تجھے فکر نہیں ہے۔ اسی فکر کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے۔ یہیں سے آغاز کریں گے کہ علم کیوں ضروری ہے، علم کی شان کیا ہے، طالب علم کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔